جب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر سفینہ میں سوار تھے تو وہاں اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز معلوم نہ کر لوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ مجھ کو اپنا راز بتا کہ تو جب لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو کس راستے سے کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے 3 آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے صرف 2 ہی بتا جو تم مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ تو شیطان اب مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں کہ جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں وہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب آپ سن لیجئے۔ پہلا ہے حسد، دوسرا ہے حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا اور حرص سے حضرت آدم گر گئے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو سجدہ میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا۔ تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے، یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی کا عطا و نوال دیکھے، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھے، جب کسی کے اندر علم دیکھے، جب کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھے، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہیں۔ یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، ان کو بھی گراؤں گا، جیسے میں گر گیا ویسے ان کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد اسی حسد میں مبتلا ہو کر وہ اسی فکر میں رہنے لگا کہ کس طرح ان کو ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے حسد، جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا اور حضرت آدم کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھا لیا تھا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کے پھل کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، تو میں تو ضرور اس کو کھاؤں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حرص میں آ کر کھا گئے۔ نوح علیہ السلام کو شیطان نے بتایا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا اور حرص نے حضرت آدم کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ حسد اور حرص صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے بہت ہی تباہ کن ہے۔ جب کسی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے تو صرف حسد ہی نہیں بلکہ اس حسد سے اور بھی بہت ساری برائیاں انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ برائیاں خود اس انسان کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ اس کا حوالہ ہمیں تبھی سے ملتا ہے جب سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، یعنی انسان کے وجود میں آتے ہی حسد بھی وجود میں آیا اور انسان کے پیدا ہوتے ہی حرص بھی پیدا ہوا، اور یہ ایسا ہے کہ جنت میں پیدا کیے، اور یہ ایسا ہے
کہ جنت میں پیدا کیے گئے انسان کو بھی جنت سے باہر پھینکوا دیتا ہے۔